بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 20۔ دارالعلوم دیوبند سربلند کو دیکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے صحافی، سیاح، مسلم، غیر مسلم، غریب، امیر، بڑے حکمران، دیندار اور دنیا دار، مرد اور خواتین، بوڑھے اور بچے تقریباً اور روزانہ ہی جماعتوں کی شکل میں یا فرداً فرداً سینکڑوں کی تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے۔ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے بعد ہر ایک دارالعلوم کے بارے میں زبان حال سے بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو اب تک سنا تھا وہ افسانہ نہیں، اور اب جو دیکھا وہ خواب نہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی شخصیات نے بھی زبان اور قلم سے دارالعلوم کے متعلق بہترین اور حقیقت پر مبنی تأثرات پیش کیے ہیں۔ ان میں چند ایک کو سناتا ہوں، جن کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے کئی مہینوں کے رات اور دن کا مشاہدہ بے چین ہے۔ جان لیجیے کہ یہ تأثرات تاریخ دیوبند سے ماخوذ ہیں۔ افغانستان کے بادشاہ دارالعلوم دیوبند میں 1377 ہجری میں افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ ان کی آمد پر جلسہ منعقد ہوا جس میں تقریباً 20,000 لوگ تھے۔ شاہ افغانستان کی تقریر کا خلاصہ اردو ترجمے کی صورت میں کچھ یوں ہے۔ میں یہاں آ کر بہت ہی خوش ہوا کہ آج مجھے دارالعلوم دیوبند کے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ دارالعلوم افغانستان میں بطور خاص وہاں کے دینی اور مذہبی اور علمی حلقوں اور جماعتوں میں بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ افغانستان کے علماء دارالعلوم دیوبند کے بانیوں اور یہاں کے اساتذہ کرام کو ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے آئے ہیں۔ افغانستان میں اس دارالعلوم کی شہرت محض اس سبب ہی سے نہیں کہ ایک مشہور ادارہ ہے، بلکہ دراصل نتیجہ یہ ہے ان تعلقات کا جو افغان طالب علموں کو، طلباء کو اور اس دارالعلوم کے درمیان عرصے دراز سے پہلے سے ہی قائم ہے۔ بہت سے افغان علماء اس دارالعلوم سے فیض یاب ہوئے ہیں اور انہوں نے افغانستان پہنچ کر وہاں دین کی اور دعوت کی اور علم کی اور اصلاح کی اور تزکیہ نفس کی، مدارس کی صورت میں، دعوت کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں تعمیر سیرت کیا، تعمیر اخلاق کیا، امن و امان کو برقرار رکھنے کی زبردست کوششیں کی اور ملک کی ہمہ جہتی بہترین خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ علماء عرب کی آمد 1395 ہجری میں عرب کے علماء کی ایک جماعت آئی جس میں جناب یوسف السید ہاشمی رفاعی جو کویت حکومت کے وزیر تھے، اور الشیخ السید استاذ عبد الرحمن جو البلاغ ماہنامہ کے مدیر تھے، اور کویت اور قطر کے شیخ عبد المعز عبد الستار بھی جیسے بڑے بڑے اکابر علماء اور صحافی یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا تأثر کچھ یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلامی ادارے کی زیارت کی توفیق بخشی جس سے ہم بڑی عقیدت کے ساتھ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو دین حنیف کی خدمت اور اسلامی دعوت کو عام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے، آمین۔ ہم اپنے وطن میں، یعنی یہ علماء عرب کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں سنتے اور پڑھتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں دین کی روشنی کا مینارہ ہے
جو اپنی ضیاء پاشوں سے سارے عالم اسلام کو منور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے مستقبل کو حال سے بہتر بنائے، جیسا کہ اس نے حال کو ماضی سے بہتر بنایا ہے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 21 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔